عورت بالکل بے نقاب ہو چکی ہے. اس کا جو پروپیگنڈا تھا وہ ہر خاص و عام کو پتہ چل گیا. یہ اس چینل پہ کہتی ہے جی میں نے آج تک کوئی ایسا لباس نہیں پہنا. اب دیکھیں نا, میں نے اس کی ساری ویڈیو چیک کی ہے, کوئی ایک ویڈیو مجھے دکھایا جس میں اس نے اچھا لباس پہنا ہو. اب ویڈیو میں ایک کالا سا لڑکا دکھائی دیتا ہے جی, جو اس لڑکی کو گود میں اٹھا بھی رہا ہے اور اس کو جو ہے کلابہ بھی مار رہا ہے, اپنے طرف نزدیک بھی کر رہا ہے. میری سب سے پہلے تو یہ درخواست, یہ لڑکا اسی کے ساتھ آیا تھا, اس کی پہلے آپ انکوائری کریں کہ یہ لڑکا کون تھا, اس لڑکی کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا, اس کا بھائی تھا, رشتہ دار تھا, کیا تھا. جب ہجوم ہوگا آپ نے مجھے اٹھانا ہے, آپ نے ایسا کرنا ہے, اس کے بعد لوگ آئیں گے آپ کو دیکھ کے. یہ ایک ڈرامہ یا انداز تھا. سب سے پہلے اس کالے لڑکے کا جو ہے نا وہ کریں, اس کو اتنے چھتر مارے کہ وہ خود بولے کہ یہ جی ہمارا ڈرامہ تھا. شہزادی آئی تھی برطانیہ سے, اس کا لباس آپ دیکھیں نا جی, آپ اس کا لباس دیکھیں, اس سے شرم کریں. وہ منار پاکستان میں گئی ہے, وہ جناب ہمارے شاہی مسجد میں گئی ہے, جوتے اتار کے گئی ہے, دوپٹہ پہن کے گئی ہے. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. اور مینار پاکستان پر جو ایک واقعہ پیش آیا, کیا کہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے, کس کی غلطی ہے؟ یہ غلطی تو سارے پاکستان کو اب پتہ چل ہی گیا کہ غلطی اس لڑکی کی تھی. یہ وہاں آنے سے پہلے ایک دن پہلے اس نے اپنی ویڈیو جو اس کی آئی ڈی ہے اس کی ٹک ٹاک کی, اس پہ اس نے برملا کہا کہ میں تمام اپنے جو فین فالوور ہیں ان سے گزارش کروں گی کہ میں فلانے تاریخ کو منار پاکستان پہ آؤں گی, جس نے میرے ساتھ ویڈیو بنانی ہے, تصویر بنانی ہے, وہ وہاں پہ پہنچے. تو یہ لوگ جو اس کے فین تھے, اس کی خوبصورتی کے, اس عورت کے خوبصورتی کے جو فین تھے, وہ وہاں پہنچے. ایک نہیں پہنچا, دو نہیں پہنچے, 100 سے زیادہ لوگ پہنچے. پھر وہ پہلے تصویریں بنانے لگ پڑے. اس کے بعد جب تصویریں بنانے لگ پڑے تو دیکھا دیکھی میں وہ ہاتھ پائی ہو گئی, وہ لڑکوں کی ایک دوسرے میں ہاتھ پائی ہوئی. ایک نے کہا پہلی تصویر میں بناؤں گا, دوسرے نے کہا میں نے. یہ جو ہجوم ابھرا وہ اس لیے ابھرا. پھر یہ تو ہونا تھا نا میرے بھائی, آپ خود بتائیں, آپ جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اپنے دروازے کیوں لاک کرتے ہیں کہ میرے پیچھے سے کوئی چور نہ گھس آئے؟ تو ایک عورت جب ایسی جگہ پہ جاتی ہے تو اپنی سیفٹی نہ کریں اور کھلے عام جو ہے کسی کو دعوت دیں اور ان لوگوں کو خود کہیں کہ آپ آئیں, میں بھی جا رہی ہوں, میرے ساتھ ویڈیو بنائیں, مجھے میرے ساتھ جناب تصویریں بنائیں. تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ تو جائیں گے. ابھی میں راولپنڈی میں تھا, میں نے بھی اس کا وہ پیغام پڑھا تھا. خدا کی قسم میں نے جب پیغام پڑھا تو میں نے کہا یار میں اگر نزدیک ہوتا تو میں بھی جاتا. تو شکر ہے میں یار راولپنڈی میں تھا. اس سے جو کی دعوت دی تھی پورے پاکستان کو کہ آئیں, اور جس نے مجھے دیکھنا ہے, جس نے میرے ساتھ ویڈیو بنانی ہے بنائیں. اس کو کیا لگی تھی جی؟ یہ ہمارے مقدس مقامات ہے جی, یہاں پہ قرارداد پاکستان منظور ہوا ہے جی, یہ ہمارے لیے قابل احترام جگہ ہے. یہاں پہ اس طرح کی, یار یہ دیکھیں نا آپ, یہاں پہ اس طرح کی, یہاں اسلام آباد فیصل مسجد میں جو ہے وہ لڑکی لڑکا ایک دوسرے کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں, وہ کچنگ کرتے ہیں. یار کہاں پہ سویا ہوا ہے ہمارا پاکستان, کہاں پہ سوئے ہوئے یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے؟ وہ ہماری جو شاہی مسجد ہے اس کا تقدس انہوں نے پامال کیا, منار پاکستان کا تقدس پامال ہوا. اب کچھ دن پہلے دیکھیں جی کہ عالمی جنگ ہم جیت چکے ہیں جی, ہماری ایجنسیاں الحمدللہ عالمی جنگ جیت چکے ہیں, اور ان ایسے کو نہلانے والے جو انگریزوں کے نہلانے والے تھے ان کو شکست ہوئی ہے. اور اس شکست پہ یہ جو ہے سازش ہم پہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا امیج خراب ہے. بھائی پاکستان میں جناب وہ جو تحفظ نہیں ہے جی. کیوں تحفظ نہیں ہے جی؟ آج بھی دیکھیں جی کئی ماں بیٹی ہماری دکان پہ, ہماری شاپ پہ آتی ہے, چاہے وہ جس طرح کی بھی ہو, ہم اٹھ کے اس کو احتراماً کہتے ہیں جی باجی کیا چاہیے, سلام کرتے ہیں. آپ کہیں پہ بھی دیکھیں نا جی, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی لخت جگر جو تھی اس کے احترام میں اٹھتے تھے. کس طرح کی وہ چاہتے ہیں کہ عورت کو جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو, کہ وہ مقام اصل نہیں ہے. مقام تو میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں دے کے گئے ہیں عورت کو. یہ پتہ نہیں کس طرح کی آزادی چاہتے ہیں. یہ جو عورت ہے یہ ٹک ٹاک والی ہے, میری تمام آپ کے جو ویڈیو دیکھنے والوں سے درخواست ہے, اس کی ویڈیو وہ کھولیں جی, آپ اس کی آئی ڈی کھولیں, جو اس کی ٹک ٹاک آئی ڈی ہے. یہ کہتی ہے نا, یہ ایک چینل پہ بیٹھ کے برملا کہتی ہے جی میں نے کبھی لباس نہیں پہنا جی, میں نے کبھی غلط لباس نہیں پہنا. میں سب کو دعوت دیتا ہوں جی اس کی آئی ڈی کھولیں اور چیک کریں اس کا کون سا لباس ہے جو اسلام کے مطابق ہے, جو ایک گھریلو عورت کے مطابق ہے, جس میں اس کا نظر نہ آ رہا ہو. یہ بکواس کر رہی ہے, یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی اور پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک سازش تھی جو بے نقاب ہو چکی ہے. جو عورت ابھی خود کہہ رہی ہے ایس ایچ او کو
کہ اس پہ مزید کارروائی نہ کریں. اس سے آپ کیا تصور لیتے ہیں؟ اس سے یہ تصور لیتے ہیں کہ اس کا جو ڈرامہ تھا وہ فلاپ ہو چکا. ابھی ہر خاص و عام کو پتہ چل گیا کہ یہ عورت جو ہے ڈرامہ باز عورت ہے, یہ پاکستان کی امیج کو برباد کرنے والی ہے, یہ ہمارے دین اسلام کو بدنام کرنے والی ہے. آپ دیکھیں نا سر, باہر سے ہمارے مہمان عورتیں آتی ہیں, وہ غیر مسلم ہوتی ہے. ہمارا وزیر اعظم پاکستان خود ان کا استقبال کرتا ہے, اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو شہزادی آئی تھی برطانیہ سے, اس کا لباس آپ دیکھیں نا جی, آپ اس کا لباس دیکھیں, اس سے شرم کریں. وہ منار پاکستان میں گئی ہے, وہ جناب ہمارے شاہی مسجد میں گئی ہے, جوتے اتار کے گئی ہے, دوپٹہ پہن کے گئی ہے. اور ہماری جو عورتیں ہیں, یہ میرا جسم میری مرضی کی پیداوار جو ہے, یہ ٹک ٹاک کی پیداوار جو ہے, یہ کس طرح کے یہ ہمارے جو پارکوں میں جا کے یہ کیا کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, میں نہیں کہتا ہوں, آپ خود دیکھیں کئی پارکوں میں اب جائیں, کون سی عورت ہے جو اچھے لباس میں آتی ہے. اس پہ حکومت پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے, یہ ہماری بدنامی کا باعث بنتا ہے جی. اب دیکھیں نا, ایک عورت ہے وہ پردے میں گھر سے باہر سے نکلتی ہے, تو ہمارا دین اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اس کو دوسری نظر سے مت دیکھو. ایک نظر دیکھو, آپ کو پتہ چل گیا عورت ہے, بس دوسری نظر آپ نے نہیں اٹھانی. یہ ان عورتوں کے لیے جو گھر سے اچھے لباس میں نکلتی ہیں. یہ جو عورتیں ہیں ان کو اسلام میں الفاظ دیا جاتا ہے بھیڑ بکریوں کا. یہ اسلامی ملک ہے جی, یہ ہزاروں لوگوں کی قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام ہے, یہ کلمے کے نام پہ حاصل ہوا ہے ملک ہے. ادھر یہ چلے گی جی, اگر چلے گی تو اپنے گھر کے چار دیواری کے اندر کریں. اس طرح کے ڈرامہ بازی جو ہے پبلک بیس پہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. ابھی یہ عورت بالکل بے نقاب ہو چکی ہے. اس کا جو پروپیگنڈا تھا وہ ہر خاص و عام کو پتہ چل گیا. یہ وہ چینل پہ کہتی ہے جی میں نے آج تک کوئی ایسا لباس نہیں پہنا. اب دیکھیں نا, میں نے اس کی ساری ویڈیو چیک کی ہے, کوئی ایک ویڈیو مجھے دکھایا جس میں اس نے اچھا لباس پہنا ہو. یہ میں تو سمجھتا ہوں سراسر یہ سادہ ہی تھی پاکستان کے لیے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان عورتوں کے لیے محفوظ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا پاکستان عورتوں کے لیے محفوظ ہے؟ کیا پاکستان میں عورتوں کو رائٹس دیے جاتے ہیں؟ کیوں نہیں دیے جاتے ہیں بھائی. آپ کہیں پہ جائیں, ایئرپورٹ پہ جائیں, ریلوے اسٹیشن پہ جائیں, اسپتال میں جائیں, کسی یوٹیلیٹی اسٹور پہ جائیں, کسی جگہ پہ جائیں, خدا کی قسم جب مرد کھڑے ہوتے تھے تو عورت آتی ہے تو ان کو جگہ دیتے ہیں, ان کو پہلی باری دی جاتی ہے کہ بہن اب آپ آگے ہو جائیں. اب پاکستان کا کوئی ادارہ, کوئی دفتر, کوئی جگہ مجھے بتائیں جہاں پہ عورت کام نہ کرتی ہو. یہ اتنے چینل ہیں جی پاکستان میں, یہ ٹی وی چینل ہیں, اس پہ زیادہ تر عورتیں جو ہیں میری مائیں بہنیں کام کرتی ہیں, یوٹیلیٹی اسٹور پہ کام کرتی ہے, ڈاکخانے میں کام کرتی ہے, یہ نادرا میں کام کرتی ہے, پاسپورٹ آفس میں کام کرتی ہے. کس کی عزت خراب ہوئی ہے جی ابھی تک؟ آپ نے میں نے تو خبر نہیں سنی. جب عزت خراب ہوتی ہے, آپ خود دعوت جب دیں گے آپ بیل مجھے مار, تو پھر تو ہوگا نا بھائی. یہ اس عورت کو پتہ ہے یہ لڑکے کیا سمجھتے تھے, مال غنیمت کا مال ہے جی. یہ کسی کی بیٹی نہیں سمجھا ہے ان کو, بیٹی تب سمجھتے, یہ اس نے تو خود دعوت دی تھی, آؤ میں منار پاکستان جا رہی ہوں, جس نے میرے ساتھ ویڈیو بنانی ہے بناؤ. تو اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ پاکستان میں نہیں چلیں گے. حکومت وقت کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. اگر ایکشن نہ لیا تو یہ پاکستان کی بدنامی ہوگی. جتنے بھی ہمارے مقدس جگہ ہیں جی, جتنے بھی ہیں پاکستان کے اندر, منار قائد اعظم کا مزار ہے جی, وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی وہ بے حرمتی ہوتی ہے وہاں پہ. ایک پروگرام میں نے دیکھا تھا ARY کا, اس کے اندر وہ تہخانے میں انہیں زندہ بنایا ہوا ہے. اس پہ کون ایکشن لے گا؟ میں لوں گا, آپ لیں گے؟ یہ حکومت کا کام ہے. یہ جو حکومت کے اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہیں ان کا کام ہے. یہ منار پاکستان آپ دیکھیں, سارا دن وہاں کیا ہوتا ہے؟ شاہ فیصل مسجد عبادت گاہ ہے جی. شاہ فیصل صاحب نے ہمیں یہ جنرل ضیاء کو ایک تحفہ دیا تھا کہ یہ میری طرف سے ایک نشانی ہے. آج اس کا کیا حال ہے؟ سارے کپل بیٹھے ہوتے ہیں جی. یہ مسجد کا تقدس ہوتا ہے, اس کو کون روکے گا؟ اس کو حکومت وقت روکے گی. پھر آپ دیکھیں لاہور جائیں آپ, ہماری شاہی مسجد ہے, وہ ہمارے احترام کی جگہ ہے. جب غیر مسلم عورت آتی ہے وہاں جوتے اتار کے دوپٹہ پہن کے جاتی ہے. ہماری عورتیں وہاں ٹک ٹاک بناتی ہے. اس کو کون روکے گا؟ اگر آج بھی ان کو روکا نہیں گیا نا, تو خدا کی قسم اس طرح کی عورتیں, ان کا مقصد کامیاب ہو جائے گا. یہ تو پاکستان کو بدنام کرنے کے ہر ٹائم اس میں لگے ہوتے ہیں. اچھی عورت کا کیا کام ہے جی؟ وہ غیر مردوں کو دعوت دے کہ میں آ رہی ہوں, جس نے مجھے دیکھنا ہے, جس نے میرے ساتھ ویڈیو بنانی ہے بنائے. یہ سراسر غلطی اس عورت کی ہے. اس میں ہاں یہ میں بتاؤں, یہ جو لڑکے ہیں ان کی بھی غلطی ہے. وہ اس لیے غلطی ہے, نہ تو یہ لڑکے نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام سے خوبصورت تھے, نہ یہ لڑکی جو ہے زلیخا سے خوبصورت تھی. جب زلیخا نے یوسف کو دعوت دی کی تو اس نے کہا میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. جب وہ
زلیخا کو ٹھکرا سکتا ہے تو کم وقت تم عورت کو نہیں ٹھکرا سکتے ہو؟ کیا رکھا ہوا ہے اس میں؟ ایک عورت، اس کا جو چہرہ دیکھے، اتنا بڑا چہرہ ہے اس کا، اس کی ٹک ٹاک آپ دیکھیں، کوئی بھی ویڈیو اس کی صحیح نہیں ہے، تو آپ کو کیا لگی تھی آپ کے اس کے پیچھے گئے ہیں اس بھیجتے ہو اس پہ؟ یہ تو آپ کو پتہ تھا کہ یہ پاکستان کے امیج کو خراب کر رہی ہے، پاکستان کو جو ایک مرال بنا ہوا ہے، ایک دوسرے ملکوں کے اندر ایک عزت بنی ہوئی ہے، اس کو ابھی تباہ کرنے کے چکروں میں اس طرح کی عورتوں کو آگے کر دیا ہے جی، اس طرح کی عورتوں کو آگے کیا وہ ڈھال بنا کے کہ یہ پاکستان کے امیج کو خراب کریں، مگر ہم پاکستان کے امیج کو خراب نہیں کریں گے۔ یہ پاکستان بہت ساری قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے میرے بھائی۔ اب ویڈیو میں ایک کالا سا لڑکا دکھائی دیتا ہے جی، جو اس لڑکی کو گود میں اٹھا بھی رہا ہے اور اس کو جو ہے کلابہ بھی مار رہا ہے، اپنے طرف نزدیک بھی کر رہا ہے۔ میری سب سے پہلے تو یہ درخواست، یہ لڑکا اسی کے ساتھ آیا تھا، اس کی پہلے آپ انکوائری کریں کہ یہ لڑکا کون تھا، اس لڑکی کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا، اس کا بھائی تھا، رشتہ دار تھا، کیا تھا۔ سب سے پہلے جو کام ہے وہ اس لڑکے کا ہے، اس کالا سا لڑکا ہے، ویڈیو میں آپ کو دکھائی دے گا جی، وہ اس کو گود میں اٹھا رہا ہے، کبھی نیچے کر رہا ہے، کبھی اوپر، کبھی اس کے ٹانگ آ رہا ہے۔ اس لڑکے کا پہلے آپ اس کو پکڑیں، وہ ساری حقیقت آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ ایک سوچی سمجھی ایک وہ ڈرامہ بنانے سے پہلے وہ لکھتے ہیں نا، اسکرپٹ لکھتے ہیں، وہ لکھا تھا پہلے کہ میں جب ہجوم ہوگا آپ نے مجھے اٹھانا ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے، اس کے بعد لوگ آئیں گے آپ کو دیکھ کے۔ یہ ایک ڈرامہ یا انداز تھا، سب سے پہلے اس کالے لڑکے کا جو ہے نا وہ کریں، اس کو اتنے چھتر مارے کہ وہ خود بولے کہ یہ جی ہمارا ڈرامہ تھا۔